بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دلائل الامامہ محمد ابن جریر طبری اور بحار الانوار علامہ مجلسی تینوں ابواب کے اندر باب و مناقب و فضائل الباقر العلوم کے اندر یہ پورا مناظرہ امام کا۔ شام پہنچے تو اسقف شامی مسیحی ہے یہ آیا پانچویں امام کے پاس۔ اب دیکھیں کس طرح کیسے ہیں باقی علوم، جو علم کی تہ میں جا کے اسرار و رموز و ہیرے و جواہرات کو کائنات کے لیے ظاہر کر دے۔ اسقف شامی آیا اور کہا کہ آپ دانشوروں میں سے ہیں یا نادان ہیں؟ فتبسم، پانچویں امام مسکرائے اور کہا میں نادانوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ نہیں کہا میں دانشور ہوں، تربیت کر رہے ہیں آپ کی اور ہماری کہ دیکھو اگر تمہارے پاس کچھ ہو تب بھی غرور اور تکبر کا دامن نہ تھامنا۔ کہا کہ میں نادانوں میں سے نہیں ہوں، توجہات ہیں، کہا کہ میں نادانوں میں سے نہیں ہوں۔ کہا اچھا، کہا یہ بتاؤ، اسقف شامی نے پانچویں امام سے کہا یہ بتاؤ کہ تم کہتے ہو کہ جنت میں جو آپ لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ آپ لوگ جب جنت میں جائیں گے تو میوے کھائیں گے، دودھ پیئیں گے، شربت پیئیں گے، نہ جانے کیسی کیسی غذائیں ہوں گی۔ ہے یہ وہ جو جنت کے خواہش مند ہیں، ہمیں تو وہاں بھی چہرہ یہ علی ابن ابی طالب چاہیے۔ ہاں، کہا کہ آپ لوگ بہت غور سے سنیے گا، یہ ایسا ہی نا جنت کا تصور۔ کہا کہ سب کچھ کھائیں گے لیکن فضلہ نہیں ہوگا، کہ آپ کھائیں گے تو لیکن فضلہ نہیں ہوگا جنت میں۔ کہا دنیا میں اس کی کوئی دلیل ہے؟ پانچویں امام سے اسقف شامی پوچھ رہا ہے۔ کہا کہ آپ بڑے علم کے دعویٰ دار ہیں، دعوے دار، دنیا میں اس کی کوئی دلیل ہے؟ پانچویں امام مسکرائے، کہا ہاں۔ کہا کیا؟ کہا کہ شکم مادر میں بچہ غذا کھا رہا ہوتا ہے، فضلہ نہیں ہوتا۔ یار علوم کو شگاف کر رہے ہیں، خدا کی قسم ظاہر کر رہے ہیں۔ ہاں، کہا کہ اچھا آپ نے تو کہا تھا کہ آپ دانشور نہیں ہیں۔ پانچویں امام نے کہا نہیں، میں نے یہ نہیں کہا تھا، میں نے کہا تھا کہ میں نادان نہیں ہوں۔ کہا کہ اچھا یہ بتائیے جنت کے بارے میں آپ کا یہ تصور ہے کہ وہاں کی جو نعمتیں ہیں جتنا استعمال کیا جائے کم نہیں ہوگا، جتنی اور نعمات، وہ میوے جات، وہ دودھ کی نہریں، تھوڑا سا آپ بیدار ہو جائیں، وہ حور کے بال جو اتنے طویل ہوں گے کہ ایک طرف سے شرق عالم سے غرب عالم تک۔ اب تو تھوڑا مسکرا دیں۔ ہاں، یہ تصور ہے یہ کہ کمی نہیں ہوگی، جنت نعمت کا جریان کمی نہیں ہوگی۔ کیا دنیا میں اس کی کوئی دلیل ہے؟ اسقف شامی پوچھ رہا ہے کیا دنیا میں اس کی کوئی دلیل ہے؟ پانچویں امام پھر مسکرائے، کہا ہاں نا، تم ایک چراغ سے روشنی کو لو، 100 چراغوں میں لگا دو، سب روشن ہو جائیں گے، وہ چراغ اپنی حالت پر ویسے ہی باقی رہے گا۔ اس چراغ کی جو روشنی، اس میں کسی قسم کی کمی نہیں ہوگی۔ اسی طرح جنت میں ساری کائنات کھاتی رہے، اصل جو منبع ہوگا اس میں کمی نہیں ہوگی۔ کہا واہ، حیران ہو گیا، پریشان، کہا واہ کیا دانائی، ابھی تک جانتا نہیں یہ کس گھرانے سے ہے، یہ کیا دانائی۔ کہا اچھا یہ بتائیے وہ کون سا وقت ہے جو نہ دن میں سے ہے نہ رات میں سے، پھر بھی وقت ہے؟ پانچویں مسکرائے، کہا طلوع فجر سے طلوع خورشید تک کا وقت۔ فجر جب نکلتی ہے اس کے نکلنے سے سورج کے نکلنے کا وقت نہ رات میں سے ہے نہ دن میں سے ہے۔ پریشان عالم نے کہا کہ اب ایک ایسا سوال کروں گا آپ جواب نہیں دے سکیں گے۔ شامی ہے نہیں معلوم، یہ اس کا فرزند ہے جس نے کہا تھا سلونی قبل ان تفقدونی۔
کہا کہ اب ایک ایسا سوال کروں گا کہ آپ جواب نہیں دے سکتے. کہا یہ بتائیے کہ وہ کون سے دو بچے ہیں جو دونوں ایک دن میں پیدا ہوئے؟ دو بچے ایک دن میں دنیا میں آئے، ایک دن میں مرے، لیکن ایک کی عمر 150 سال، ایک کی عمر 50 سال. اللہ اکبر. کہا وہ کون سے دو بچے ہیں جو ایک دن میں پیدا ہوئے، دونوں کے دونوں ایک ہی دن میں مرے، لیکن ایک کی ایج، ایک بہن ایک بھائی، ایک کی ایج 150 ایئرز، ایک کی ایج 50 ایئرز، 50 سال. پانچویں امام نے فوراً بلا تاخیر کہا کہ دیکھو وہ عزیر اور عزیرہ. عزیر اپنی بہن کے ساتھ ایک ہی وقت میں دنیا میں آیا. توجہات ہیں. انطاکیہ نامی گاؤں سے گزر رہا تھا، گاؤں پورا کا پورا ویران پڑا تھا، اور عزیر کے بارے میں ہے کہ خدا نے ہدایت دی تھی، اپنے لیے چنا تھا. اس نے اس خرابے کی طرف دیکھا، کہا کہ خدا کیسے اس خراب آبادی کو دوبارہ روشن کرے گا، اس ویرانے کو کیسے خدا دوبارہ زندہ کرے گا. جب یہ کہا تو غضب خدا کا تو دیکھنا چاہتا ہے؟ کہاں؟ اپنے خچر کے ساتھ تھا، ساتھ میں کھانا پینا تھا، خدا نے اس کی روح کو اسرائیل کو بیچ کے نکلوا لیا. جب اس نے انطاکیہ جب یہ پہنچا تو 25 سال کا تھا، یہ بھی اس کی بہن بھی. نہیں کر رہے توجہ. روح کو نکالا، 100 سال تک مرا پڑا رہا، 100 سال تک. 100 سال کے بعد خدا نے دوبارہ روح کو بدن میں ڈال دیا، تو جیسے مرا تھا ویسے ہی زندہ ہو گیا. گدھا تھا، اس میں بھی روح آ گئی، ساتھ میں کھانا. 100 سال کے بعد ویسے ہی تر و تازہ. کہ عزیر جس طرح تجھے 100 سال کے بعد زندہ کیا ہے، ویسے ہی اس خرابے کو آباد کروں گا. نہیں کر رہے توجہ. جو خدا 100 سال تک عزیر کو مار کر زندہ کر سکتا ہو، کیا وہ 1200 سال تک زہرا کے فرزند کو پردہ غیب میں نہیں رکھ سکتا؟ باقر العلوم. کہا کہ خدا نے کیا کیا؟ دوبارہ روح کو ڈالا. بہن تھی 125 سال کی، یہ 25 سال میں مرے تھے عزیر. اب جب روح کو ڈالا تو 25 سال کے نوجوان کی طرح گئے اپنی بہن کے گھر. جا کے بولا کہ وہ بچے تھے چھوٹے چھوٹے، ساری خبریں دی. پریشان ہو گئی. کہ تو کون ہے؟ نہیں کر رہے توجہ. کیا تو ملک ہے، نبی ہے؟ کہا میں تیرا بھائی ہوں. خدا نے 100 سال کے لیے روح نکال لی تھی. دوبارہ اپنی بہن کے ساتھ 25 سال گزارے. 150 سال کی بہن، ایک ہی دن میں خدا نے دونوں کی روح کو دوبارہ نکال لیا. اللہ اکبر. اسقف شامی نے اس کے بعد کئی سوالات کیے، اور یہ ہے باقر آل محمد کہ ایک ایک کا جواب بلا تاخیر دیتے رہے.